اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی کی طرف سے بیانات کی باتیں خدمت عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے جو جوانوں کی خدمت میں 8 بہترین نکات پیش کیے تھے، اس کی تفصیل اس سے پہلے کئی مہینے پہلے کئی جمعوں میں گزر چکی ہے، جو انشاءاللہ ہمارے جوانوں کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ محرم کے آنے کے تعلق سے بھی اس مرجع بزرگ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، جس پیغام کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور جہاں تک میری یہ آواز پہنچے خدا آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہم توجہ سے پیغام کو سنیں اور کوشش کریں اپنی زندگی میں اس کے ایک ایک نقطے کو عملی کرنے کے لیے، اس کی ایک ایک بات کو انجام دینے کے لیے، اور پھر دیکھیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا، یہ اللہ کی نشانیاں تقوی قلب کا سبب ہے۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ محرم اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے اور اللہ کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو رہا ہے، محرم ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ہم اس محرم کے زمانے میں ان تحریکوں کی اور ان انقلابات کا ذکر کریں گے جو قوم کی اصلاح کے لیے منعقد کیے گئے، لیکن ان میں سب سے عظیم حرکت اور سب سے عظیم انقلاب اور سب سے بڑی نہضت جو اصلاح امت کے لیے رونما ہوئی، وہ حسین ابن علی سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی فرماتے ہیں کہ اس حرکت کو، اس انقلاب کو، اس نہضت کو یاد رکھنا اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، مسئولیت کبریٰ، بڑی ذمہ داری ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس عزاداری کو جاری رکھیں اور اس کے آثار، اس کے اثرات لوگوں کے دلوں میں نافذ کریں۔ یعنی عزاداری صرف اوپری نہ ہو، بلکہ عزاداری کا اثر لوگوں کے دلوں تک پہنچے، نفوس تک پہنچے، قلبوں تک پہنچے۔ فرماتے ہر وہ شخص جو اپنے کو حسینی کہتا ہے اور عزادار کہتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے۔ جو شخص بھی عزادار ہے وہ ان ایام اعظام میں ذمہ دار ہے، چاہے یہ علماء ہو، چاہے دانشور ہو، چاہے دنیاوی علوم میں کسی میدان اور کسی موضوع میں متخصص اور اسکل افراد ہوں۔ انسانیت کے مختلف گروہوں میں جہاں بھی جو رہ رہا ہے، اس کے سر کے اوپر اس عزاداری کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ چھوٹا ہے بڑا، غریب ہے فقیر، پڑھا لکھا ہے یا جاہل، دانشور ہے یا کوئی، تاجر ہے یا عادی، مزدور ہے یا غلام، آفیسر ہے یا کام کرنے والا، جو بھی ہے، ہر وہ شخص جو اپنے کو عزادار کہتا ہے وہ اس عزاداری کے تعلق سے ذمہ دار ہے۔ مسئولیت ہے یعنی جواب دہ ہونا ہے۔ کل ہم سے پوچھا جائے گا، صرف مجلسوں میں شرکت کرنا نہیں، ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے اس قیام کی؟ اصلاح نفس ہی، کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہم اس محرم میں اپنی اصلاح کریں، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کریں، وہ اسرت ہی اور اپنے خاندان والوں کی اصلاح کریں۔ عزاداری اصلاحی تحریک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سوسائٹی میں اس انقلاب کو اس طرح سے پیش کریں
کہ اس کے اثرات بڑھتے رہیں اور یہ عزاداری جاری و ساری رہے. لیکن ان تمام لوگوں کے درمیان سب سے بڑی ذمہ داری ان خطبہ پر آتی ہے، ان مقربین پر آتی ہے جو اس میدان میں آگے آتے ہیں اور جو اس وقت امام حسین کی تبلیغات اور پروپیگنڈے کی ایک مشینری کے طور پر کام کر رہے ہیں. یہ ممبر ایک میڈیا ہے، آنے والا اس میڈیا سے پیغام پہنچا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ممبر حسین کا ہے اور ہمیں یہ موقع حسین نے دیا ہے تو ہم کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کمپنی کے مفاد کا خیال رکھے. اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے اور کمپنی کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ ممبر امام حسین کا ہے. لوگ امام حسین کے نام پر جمع ہوتے ہیں، کوئی ہمارے آپ کے فاتح پر نہیں آئے گا. ہم رئیس ہیں، امیر ہیں، سب کچھ ہیں. اپنے باپ دادا کا فاتحہ کر کے دیکھ لیں کتنے لوگ آ جاتے ہیں. یہ جمع ہوتے ہیں کس کے نام پر؟ سید الشہداء حسین ابن علی کے نام پر جمع. فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر رک کر کے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ ممبر حسینی اپنی ذمہ داریوں کا ادا کر رہا ہے یا نہیں ادا کر رہا ہے، اور زمانے کے ضروریات کے اعتبار سے امام حسین کے اثرات کو پھیلا رہا ہے یا پھیلا نہیں رہا ہے. زمانہ بدل رہا ہے، اس کے تقاضے بدل رہے ہیں، تو یہ ممبر حسینی ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں پورا کر رہا ہے، اور کیا اس کے اثرات ذہنوں میں، دلوں میں، نفسوں میں ابھر رہے ہیں یا نہیں ابھر رہے. یہ سوال ہو رہا ہے. کہتے ہیں ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ نصیحتیں ہیں جو ان تمام افراد کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں جو ممبر پر جا رہے ہیں. لِكُلِّ مَنْ يَعْلُو مِنْبَرَ سَيِّدُ الشُّهَدَاء. ہر وہ شخص، اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم تو مولوی نہیں ہیں، ہم جو دل چاہے پڑھ دیں، ہمارے سر پر تو امامہ نہیں ہے، ہم جو دل چاہے پڑھ دیں. ہر وہ شخص جو ممبر پر بیٹھ رہا ہے، چاہے 2 منٹ کے لیے بیٹھے یا 2 گھنٹے کے لیے بیٹھے، سننے والے 200 ہوں یا 2 لاکھ ہوں، جو ممبر حسینی پر بیٹھ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے. آپ غور کریں، یہ لکڑی کا ممبر نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی طرف منسوب. جس طرح سے واقعہ کربلا میں ہر شخص امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے کی سعادت حاصل نہیں کر سکا. کربلا کے میدان میں مجمع تو بہت تھا، لیکن حسین کے لشکر میں چنے ہوئے لوگ آئے، سب کو ملنا نصیب نہیں ہوا. اسی طرح سے اس ممبر پر انہی کو آنا چاہیے جو منتخب ہو، ورنہ ہر ایک کے لیے جگہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں، اور یہ تقریباً 10 نصیحتیں ہیں جو میں جلدی جلدی آپ کے سامنے پڑھوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ممبروں کے اوپر ان موضوعات کو چھیڑا جائے اور ان موضوعات سے بحث کی جائے جس کی ضرورت ہے، چاہے روحانی طور کے اوپر یا تربیت کے طور کے اوپر یا تاریخی طور کے اوپر. یعنی اخلاقیات بیان کیے جائیں، تربیت کے پہلو پر روشنی ڈالی جائے، تاریخی مسائل پیش کیے جائیں. اور اس لیے ضروری ہے
کہ خطیب وہ ہو جو مختلف موضوعات پر اور مختلف میدان میں مہارت رکھتا ہو اور مختلف موضوعات پر گفتگو کر سکتا ہو، تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کر سکے اور سننے والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطیب نئے زمانے کی ضرورتوں سے آگاہ ہو، یعنی اس کو یہ معلوم ہو کہ اس وقت عقائد پر اور عقیدوں پر کیا اعتراضات ہو رہے ہیں، کیا شکوک و شبہات عائد کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے زمانہ دھیرے دھیرے بدل رہا ہے اور مومنین کے حالات کیسے کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے آج ہمارے عقیدے پر کیسے کیسے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ یہ غفلت کا زمانہ نہیں ہے، یہ ہوشیاری کا زمانہ ہے کہ اگر ہم ان مسائل پر بحث کریں گے اور فکری طور پر رہنمائی کریں گے تو یقیناً لوگوں کی توجہات منبر حسینی کی طرف بڑھیں گی اور اس کا اثر بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ غور کریں، آج کل انٹرنیٹ کے اوپر، دوسری بیماری واٹس ایپ کے اوپر، تیسری بیماری ٹیلی گرام کے اوپر، چوتھی بیماری فیس بک کے اوپر، ان سب کے اوپر ہمارے مذہب اور عقیدے پر اعتراض ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جوان آج ان لوگوں سے زیادہ مانوس ہیں، ان کا تعلق جوان مجلس میں آ کر کے 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے، میڈیا پر 10 گھنٹہ لگا رہا ہے۔ اس کا ذہن شکوک و شبہات سے آلودہ ہے۔ اس کے فرماتے تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں نقل کرنے میں دقت سے کام لیں، غلط آیتیں نہ پڑھیں۔ کل کی مجلسیں اور ہوتی تھیں، کوئی ریکارڈ نہیں کرتا تھا، آج آپ کی مجلسیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ غلط آیتیں پڑھیں گے تو صرف شیعہ نہیں سنتے، دوسرے بھی سن رہے ہیں، مذاق اڑائیں گے، کیسے ذاکر ان کو آیت بھی پڑھنا نہیں آتی۔ آیتوں کے نقل کرنے میں، روایتوں کو نقل کرنے میں معتبر کتابوں سے روایتیں نقل کریں اور ان واقعات کو نقل کریں جو تاریخی اعتبار سے ثابت ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن اگر آدمی ان ریفرنسز کے اوپر، ان سورسز کے اوپر توجہ نہیں دے گا اور ہر طرح کے واقعات، ہر طرح کے مسائل بیان کرتا رہے گا تو منبر حسینی کا وقار کم ہوتا رہے گا۔ یہ ہر بات، ہر سنی سنائی بات بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کریں اس منبر پر کیا بیان ہوا؟ رسول اللہ نے اللہ کی آیتیں بیان کی، کیا اس سے معتبر کوئی ذریعہ تھا؟ ائمہ معصومین نے حدیثیں بیان کی، کیا معصومین ضعیف روایتیں بیان کرتے تھے؟ معصوم کی زبان مبارک سے نکلی کی ہر روایت معتبر تھی۔ ہمیں سندیں وہاں سے چاہیے جو معصوم تک پہنچ رہی ہیں۔ لفظ معصوم، زبان معصوم، کوئی ہم نے سن لی بات تمہارے حجت ہے جیسے قرآن کی آیت، تو معصوم نے حق بیان کیا، پیغمبر نے قرآن کی آیتوں کی شکل میں حق بیان کیا، تو جب وہ معتبر باتیں بیان کی ہیں تو ہمیں بھی یہاں پر معتبر باتیں بیان کرنا چاہیے، ورنہ اگر ہم کہیں سنیں قصے سناتے رہیں گے تو منبر کا وقار مجروح ہوتا رہے گا۔ چوتھی نصیحت ہے کہ ہم منبر کو خواب بیان کرنے سے، خیالی قصے بیان کرنے سے پاک رکھیں۔ یہ چیزیں سننے والوں پہ غلط اثر رکھتی ہیں اور آج کے سوشل میڈیا میں توہین کا سبب بنتی ہیں، اور یہ چیزیں سننے والوں کے ذہن سے مطابقت نہیں رکھتی۔ خواب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر خواب بیان کر رہے ہیں تو معتبر گئے اس کا بیان کریں جس کا خواب معتبر ہو۔ قصے سنا رہے ہیں
تو صحیح قصے سنائیں۔ چوتھی بات، پانچویں بات، خطیب ممبر بجانے سے پہلے پوری تیاری سے جائے، جس موضوع کو پیش کرنا چاہتا ہے اس پر محنت کرے، اس کو مرتب کرے، اس کو سیٹ کرے، سبجیکٹ سب سبجیکٹ، ٹائٹل سب ٹائٹل قرار دے، اور بیان کرنے میں سلیس آسان زبان اختیار کرے، صحیح عبارتیں اختیار کرے، اور ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جو لوگوں کی کشش کا سبب بنے اور لوگ حسینی ممبر حسینی کی طرف کھینچ کھینچ کے آتے رہے، اور جس کا اثر لوگوں کے ذہنوں پر پڑتا رہے۔ کہ جب خطیب موضوعات کی تیاری میں محنت کرے گا اور اس کو معین کرے گا تو اس کا اثر سامعین پہ پڑے گا اور ممبر حسینی کے وقار آگے بڑھے گا۔ ہم نے سنا ہے ایران میں یا عراق میں جو بڑے ذاکرین ہوتے تھے وہ دن میں 2 یا 3 مجلسوں زیادہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے ایک مجلس پڑھنے کے لیے مجھے 4 گھنٹے کا وقت چاہیے، تیاری تو کروں، میں کیا پڑھوں گا۔ یہ رسول اللہ کی جگہ ہے، سنبھل کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ 14 معصومین کی جگہ ہے، یہ لکڑی نہیں ہے، یہ انبیاء کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے گھر میں جو ہمارے باپ دادا کی کرسی ہے، ہم اس میں ہر ایک کو بیٹھنے نہیں دیتے، کوئی بیٹھ جاتا ہے تو ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے باپ کی کرسی ہے۔ تو اگر ہم اپنے باپ کی کرسی کا احترام کرتے ہیں تو اس ممبر کا تو احترام کرنا چاہیے جو 14 معصومین کی امانت ہے۔ فرمایا چھٹی بات، اہل بیت کی میراث اور اہل بیت کی تعلیمات عظیم ہیں، لیکن یہ خطیب و مقرر کی مہارت ہے، اس کا فن ہے کہ وہ کس طرح سے ائمہ معصومین کی تعلیمات کو دوسروں کے سامنے پیش کرے، اور اس طرح سے پیش کرے کہ جہاں مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ ہیں ان کے سامنے اس طرح سے تیاری سے جائے اور اس طرح سے اہل بیت کی تعلیمات کو پیش کرے کہ لوگ اہل بیت کی تعلیمات کو سن کر کھچ کھچ کے آنے لگیں، کیونکہ معصومین نے فرمایا ہے ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں پر ہمارے باتوں کی اچھائیاں پہنچ جائیں تو وہ ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ اعتماد دیکھیں، لوگ کہتے ہیں ہمارا پروڈکٹ اتنا اچھا ہے، اتنا عمدہ ہے، اتنا ٹیسٹڈ ہے، اگر یہ لوگوں تک صحیح طور سے پہنچ جائے تو خود لوگ کھچ کھچ کے آنے لگیں گے۔ کلام معصوم معصوم کی طرح سے پاک صاف ستھرا ہے، حیات معصوم معصوم کی طرح سے پاک صاف ستھری ہے، اس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر لوگ نہیں آ رہے ہیں تو ہمارے پاس پریزنٹیشن کا صحیح راستہ نہیں ہے۔ ہمیں ایسے پیش کرنا چاہیے کہ لوگ کھچ کھچ کے ایسے آئیں جیسے شمع جلتی ہے تو پروانے خود کھچ کے آتے ہیں، شمع پروانے کو بلاتی نہیں ہے، شمع روشن ہوتی ہے، روشنی دے کے خود پروانے چلے آتے ہیں۔ اگر آج اس دنیا میں تعلیمات اہل بیت کی واقعاً شمع روشن ہو جائے اور ان منبروں سے شمع روشن ہوتی جائیں اور یہ پیغام دوسرے تک پہنچا جائے تو آپ دیکھیے دوسرے لوگ کھچ کھچ کر کے تعلیمات اہل بیت آتے ہیں یا نہیں آتے۔
فرماتے ہیں یہ تعلیمات ہے اور یہ انسانیت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے جس کی طرف سارے لوگوں کو کھنچ کے آنا چاہیے اور ان کی دینی اور تہذیبی توجیہ و تفسیر کرنا چاہیے۔ ساتویں بات کہ ہمارے سوسائٹی میں مسائل ہیں جو سوشل مسائل ہیں، ان مسائل کو پیش کرنا چاہیے، لیکن یہ مسائل صرف سوشل مسائل ہیں، سوسائٹی کے مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل صرف فیملی پرابلمس نہیں ہیں کہ ممبر سے بخالی فیملی طلاق کرنا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ صرف یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خاندان بٹ رہے ہیں، فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، اس سے بڑے بھی مسئلے ہیں، طلاق سے بڑے بھی مسائل ہیں۔ آج ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے، ہندوستان میں ہماری کوئی سوسائٹی کی حیثیت نہیں ہے، ہم اپنے مسجد میں بڑے ہیں، پورے مجموعے ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں ایک سوال آپ سے کروں، الیکشن آتا ہے، سیاسی پارٹیاں ہر قوم کے رہبروں کے پاس جاتی ہیں کہ اب کی آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کبھی ہم شیعوں کو کوئی پوچھنے آتا ہے؟ کبھی ہمیں بھی کوئی وقت دیتا ہے کہ حضور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیوں؟ ہم منظم نہیں ہیں۔ ان کو معلوم ہے اگر ہم کسی کے پاس بھی جائیں گے، شیعہ رہبر کے پاس، یہ باتیں تو کر سکتا ہے، ہم کو 10 ووٹ نہیں دلا سکتا۔ یہ سوسائٹی وقار ہمارا کیا ہے؟ آج ہمیں جہاں بھی جانا پڑتا ہے ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے کہ ابھی ہم رائٹ لے کے، حق لے کے، سینہ تان کے جا سکتے ہیں کسی کے پاس؟ کیا یہ مسئلہ طلاق زیادہ اہم نہیں ہے؟ آئینے میں مجھے کھڑے ہو کر کے دیکھ کر کے اپنے کو سنور کر دیکھ کے دیکھنے خوش ہونا الگ مسئلہ ہے، لیکن قوم کے وقار کو آگے لانا الگ مسئلہ ہے۔ یہ مسائل کہاں چھڑیں گے؟ کہیں دیکھیں آج کا ممبر اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور اس سے امید رکھی جاتی ہے کہ ان مسائل کو چھیڑیں اور ان موضوعات پر بحث کریں جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے، اور اس میں اللہ اکبر مرجعیت کا مشورہ، خدا سلامت رکھے اس مرجع بزرگ کو، ہمیں ان کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہی چیز ہماری بقا کا سبب ہے۔ فرماتا ہے اور اس میں ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو سوشل مسائل میں مہارت اور ایکسپرٹ ہوں۔ سارا کام ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے سر پر امامہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ہر مسائل میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ ہم خالی شکیات نماز بیان کر لے جائیں بس بہت ہے۔ میڈیکل میں ہمارا کام نہیں ہے، مینجمنٹ میں ہمارا کام نہیں ہے، نفسیات میں ہمارا کام نہیں ہے۔ کتنے سائیکولوجسٹ ہیں، کتنے اس طرح سے کنسلٹ ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں کہ ہم ان سے مشورہ نہیں کر سکتے ہماری سوسائٹی کے جوانوں کو کیسے اوپر لے کر کے آئیں؟ کہ ذوی الاختصاص من اہل الخبرۃ الاجتماعیہ، ان لوگوں سے جو علم نفس میں، نفسیات میں، سوسائٹی میں اثر رکھتے ہیں اور مسائل کی تجزیہ و تحلیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تاکہ مشکلات صحیح طور سے پیش کی جائیں اور ان کا واقعی حل بھی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ یہ جمود، یہ رکود ختم ہو
اور ممبر اور یہ عزاداری ایک فعال رکن کے طور پر آگے بڑھنے کا کام کرے۔ 8واں مسئلہ کہ وہ لوگ جو ممبر پر جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو نہ چھیڑیں جو شیعوں میں اختلافات کا سبب بنتے ہیں، سوان فی مجال الفکر، چاہے نظریے کے اختلاف کا مسئلہ ہو، اور مجال الشعائر یا علامتوں کے رسموں کے مسئلہ ہو۔ ذمہ دار ہم اختلافات کو پیش نہ کریں۔ فَإِنَّ الْخَوْضَ فِي هَذِهِ الْخِلَافَاتِ، ان اختلافات میں جانا قدم رکھنا ممبر کو پارا پارا کر دے گا اور قوم کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دے گا، اور اس سوسائٹی میں ایک لاقانونیت کا وجود آ جائے گا، اور مومنین کے نفسوں میں رکود آئے گا، وہ بچیں گے۔ دیکھو ممبر کو اختلافات ایجاد کرنے کے ذریعہ مت بنو۔ ہمارا نظریہ ہے، ہم اپنے نظریے کے پابند ہیں۔ ہمارے گاؤں میں عزاداری ایسے ہوتی ہے، فلاں کہتے یہ دون الشعائر، یہ شاعر جو ہیں یہی علم، یہی تعزیے، یہی رسومات، یہی پٹکا، جو جہاں ہے ویسا کرنے دو۔ اپنی چیزیں تھوپ کر کے اس قوم کو ٹکڑیوں میں مت بانٹو۔ ہمارے کے 8 کو یہ نظر ہوتی ہے، ان کے کیا 7 کو یہ نظر ہوتی ہے۔ ہمارے کے عاشور میں فاقہ شکینی میں یہ پکتا ہے، ان کے کیا یہ پکتا ہے۔ وہ جلوس ایسے نکالتے، ہم جلوس ایسے نکالتے ہیں۔ یہ چیزیں تحقیقات پیش کر کے قوم کو بانٹنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ فرماتے دیکھو بینما المنبر رایۃ لوحدۃ الکلمہ ورمز للنور الحسینی، دیکھو ممبر علامت ہے وحدت ملت کی، ممبر پرچم ہے اتحاد کا، ممبر نور ہے امام حسین کا۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور تمام حسین کے چاہنے والے ایک پلیٹ فارم پر ایک دل ہو کر کے ماتم کریں۔ نویں بات دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ خطیبوں کو چاہیے کہ ممبروں کے اوپر فقہ ان مسائل کو بیان کریں جو مبتلا بیل مسائل ہیں، چاہے عبادات کے مسائل ہو، چاہے معاملات کے مسائل ہو، اور اس طرح سے لوگوں کو پیش کریں کہ مطلب واضح ہو جائے۔ سوسائٹی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، کموڈیز کے مسائل ہیں، شیئر مارکیٹ کے مسائل ہیں، نئے نئے اکنامک طریقے آ رہے ہیں، نئے نئے نظریات آ رہے ہیں دنیا میں۔ آج بزنس بدل رہی ہے، اکنامک فورم بدل رہا ہے، ٹریڈنگ کے سسٹم بدل رہے ہیں، بینکنگ کے راستے بدل رہے ہیں۔ تو کیا ان میدانوں میں اسلام کی کوئی گائیڈ لائن ہے یا نہیں؟ کون کرے گا اس کو؟ کہ یہ ممبر حسینی ہے جس کی ذمہ داری جو بیان کرے۔ 10ویں چیز کہ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ مرجعیت کی اہمیت کو واضح کریں، حوزہ علمیہ کی چیزوں کو واضح کریں، اور بتائیں تہذیب و ترقی کا راستہ کیا ہے، کیونکہ یہی مرجعیت اور یہی حوزہ علمیہ مذہب امامیہ کی بقا کا سبب ہے۔ آج غیبت سے لے کے آج تک جس نے بنایا ہے اور بتایا ہے یہی مرجعیت ہے۔ الحمدللہ اس سال عید کے موقع کے اوپر سارے ہندوستان نے دیکھا کہ پورے ہندوستان نے 2 گھنٹے میں عید بنا کے ثابت کر دیا کہ ہم پوری طرح سے مرجعیت کے ساتھ ہیں۔ وہ سارے پروپیگنڈے کے جو کہتے تھے مرجعیت کمزور ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز نے واضح کر دیا مرجعیت آج بھی دلوں میں اثر رکھتی ہے۔
جس طرح سے ہم نے اس وقت مرجع کے فتوے پر عمل کر کے ان تمام لوگوں کو مایوس کر دیا تھا جو مرجعیت کے کمزوری کا چرچا کر رہے تھے، اسی طرح ہم محرم میں اس مرجع وقت کی باتوں پر عمل کر کے ان تمام لوگوں کے پلان کو ناکام کر لیں جو حسینیت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، جو عزاداروں کو بانٹنا چاہتے ہیں، جو قوم میں اختلاف ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا راستہ مرجعیت کا راستہ ہے۔ خدا نے ہمیں رسول کے حوالے کیا، رسول نے جاتے جاتے وقت ہمیں امام کے حوالے کیا، اور امام میں غیبت میں جاتے وقت ہمیں مراجع کے حوالے کر کے گیا۔ ہم نے مرجعیت کی بات اپنے دل سے نہیں مانی ہے، امام نے ماننے کا حکم دیا ہے تو مانتے ہیں، اور امام کو خود سے نہیں مانا، اس لیے مانا کہ رسول اللہ نے امام کو ماننے کا حکم دیا ہے، اور رسول کو اس لیے مانا کہ اللہ نے رسول کا حکم دیا، تو یہ سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے معصوم کہتے ہیں کہ ہماری فقیہوں کی بات کو رد کرنا ہماری باتوں کو رد کرنا ہے۔ آخر فرماتے ہیں ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سب کو امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائے، اور ہم سب کو امام حسین کے ساتھ دنیا اور آخرت میں مشہور کرے، اور ہمیں ان کے ساتھ عزت داروں میں شمار کرے۔ والحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔